اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ انشاءاللہ خداوند متعال تمام ان لوگوں کو جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، ماہ شعبان کے ان بافضیلت ایام کے طفیل انشاءاللہ خداوند متعال ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے اور اس بیماری کو اس دنیا سے محو فرمائے انشاءاللہ۔ جو لاسٹ سیشن ہم نے کیا تھا عمل کے بارے میں اور اس کے آثار اور ایفیکٹس کے بارے میں، وہ یہ کیا تھا کہ عمل کے آثار، ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں، ایک ایک ایکشن اس کے سب سے پہلے کیا ڈسکس کیا تھا، ماضی میں کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، پاسٹ میں اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، چاہے عمل صالح انجام پائے، اچھا عمل انجام پائے، گڈ ڈیڈز، اور اگر بیڈ ڈیڈز انجام پائیں یا برے اعمال گناہ انجام پائیں تو اس کے کیا آثار ہیں، کیا نتائج ہیں ماضی کے اندر۔ اس کے بعد پھر جو لاسٹ سیشن میں بات ہوئی تھی وہ کیا تھا، وہ یہ کہ ایک انسان کا عمل کس طرح اس کے مستقبل میں، اس کی فیوچر لائف میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو آیتیں، 2 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب دوبارہ ہم چونکہ شاید ممکن ہے اس میں تھوڑی مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو، اس کو ایک دوبارہ ہم مختصر سا ایک خلاصہ پیش کر لیتے ہیں، ایک سمری دے لیتے ہیں دوبارہ، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم آتے ہیں آج ہی انشاءاللہ۔ آیت کیا تھی، اگر آپ کو یاد ہو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 265۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اب اس آیت میں جو میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، جو ایک خلاصہ اس جو معنی ہے اس آیت کا، میننگ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے ایک عمل انجام دیا، اب اس آیت میں اس عمل کی کیا مثال دی ہے، انفاق کرنا۔ آپ راہ خدا میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں اس کو فی سبیل اللہ۔ دیکھیں، ینفقون اموالہم، وہ اپنا مال انفاق کرتے ہیں فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں۔ جو شخص فی سبیل اللہ، یہ کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو آیت ہم بعد میں لکھ رہیں گے اس میں فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس میں ایک اور کنڈیشن ہے، وہ ایک ہائی لیول کی کنڈیشن ہے۔ اس لیول کی کنڈیشن میں کیا ہے، فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ خدا اگر ایک شخص ایک دانہ، ٹھیک ہے، بوتا ہے، اس کو، ٹھیک ہے، کاشتا ہے، تو اس کے نتیجے میں خدا کیا نتیجہ دے گا، 7 فصلیں۔ ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے میں 7 فصلیں اگتی ہیں، کراپس، 7 فصلیں اگتی ہیں۔ اب ہر 7 فصلوں کے اندر 100 دانے موجود ہیں، بس ایک دانہ، 1 سیڈ، اس کے نتیجے میں 7 فصلیں، اور ہر فصل کے اندر 100 دانے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا، میتھس، ریاضی، نتیجے میں 700 دانے، چونکہ ہر فصل میں 100 دانے ہیں اور فصلیں کتنی ہیں، 7، تو ٹوٹل کتنے دانے نکلیں گے نتیجے کے طور پر، آؤٹ پٹ کے طور پر 700 دانے۔ یہ خدا مثال دے رہا ہے اس شخص کی کہ جو ایک ایسا عمل انجام دے رہا ہے جو فی سبیل اللہ ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، اسی 2 یا 3 آیت بعد 265 میں آپ دیکھیں اس کو،
میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے پاس قرآن ہو. دیکھیں بعض چیزیں، یہ ایک بریکٹ میں اوپن کرتا ہوں دوبارہ. دیکھیں میں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہمیں دین کو اسٹوڈنٹ کے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب دین کی بارگاہ میں آئیں، کس طرح ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں نماز کے لیے؟ وضو کر کے جاتے ہیں، تیار ہو کر جاتے ہیں، انشاءاللہ تیار ہو کے ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کس طرح ہم وضو کر کے جاتے ہیں، اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم انسان جب ایک دینی لیکچر میں جاتا ہے، امام بارگاہ میں جاتا ہے، ممبر کے سامنے جاتا ہے، تو اس کو باوضو ہو کر جانا چاہیے. کیوں باوضو ہو کر جانا چاہیے؟ باوضو ہونے کا اثر یہ ہے کہ انسان کے خدا، یہ میں فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تعلیمات دین کے اندر موجود ہیں یہ باتیں، کہ خداوند متعال اس شخص کے لیے ملائکہ بھیجتا ہے. کون؟ جو شخص باوضو ہو کر دین کے محضر میں جاتا ہے سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی جو مشکل باتیں ہیں سمجھنے کے لیے باوضو ہو کر تیاری کر کے جاتا ہے، تو ملائکہ آتے ہیں اور اس کو ہیلپ کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھے ان باتوں کو. تو میں بھی آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وضو کر کے آیا کریں، پین پیپر ہو. بالآخر یہ قرآن ہے. جس طرح ہم اپنے فزکس، کیمسٹری اور میتھس کے لیے کس طرح اہتمام کر کے جاتے ہیں، ناشتہ کر کے جاتے ہیں تاکہ نیند نہ آئے کلاس کے اندر، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ تو فزکس کیمسٹری سے بالاتر ہے. بالآخر فزکس کیمسٹری بھی دین کا حصہ ہے اور یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اہتمام کے ساتھ ویل پریپیئرڈ ہو کر قرآن کے محضر میں آئیں انشاءاللہ. اب یہ دوسری آیت آپ دیکھیں، بریکٹ کلوز. اب یہ دوسری آیت دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. دیکھیں اس آیت میں بھی يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اس آیت میں بھی يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. کنڈیشن میں فرق آ رہا ہے. اوپر کنڈیشن کیا تھی؟ فی سبیل اللہ. یہاں پر کنڈیشن کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، خدا کی رضا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. خوب، اب یہ دوسری کنڈیشن ہے، فی الحال اس کو نہیں دیکھتے. لیکن مین کنڈیشن کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، خدا کی رضا کی خاطر. اب اس کنڈیشن کے تحت اگر انسان کوئی عمل انجام دے، انفاق کرے، تو کیا ہوگا؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کمثل جنتن. وہاں پر کمثل حبتن تھا، یہاں پر کمثل جنتن. دیکھیں ورڈ ایک ہی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے. عجیب نہیں ہے؟ صرف نقطوں کا فرق ہے. وہاں پر حبتن آیا ہے، یہاں پر جنتن آیا ہے. یعنی اگر ایک انسان ایک عمل انجام دیتا ہے تو خدا اس کو کیا آؤٹ پٹ دیتا ہے؟ 700 دانے. ایک بیج جس کو بویا جاتا ہے، اور پھر 7 فصلیں، اور پھر ہر فصل میں 100 دانے، اور از ایکولس ٹو 700 دانے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بیج اور اس کے آؤٹ پٹ میں دانے نہیں ہیں، بلکہ اس کا آؤٹ پٹ باغ ہے. جنت کا ڈکشنری معنی یعنی باغ، گارڈن. یعنی یہاں پر خدا گارڈن دے رہا ہے. صحیح ہے، فرق نہیں ہے آؤٹ پٹ میں. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو، اب یہ انفاق کی مثال دی نا، اب آپ اس کو مختلف، خدا نے اعمال صالحہ کے مختلف آؤٹ پٹس بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اب آپ بتائیں، اب آپ خود ممکن ہے خدا سے، خدا ہے مجھے باغ نہیں چاہیے، صحیح، مجھے 700 دانے نہیں چاہیے. کم از کم ایٹ لیسٹ دا لیسٹ تھنگ جو خدا وند متعال ایک عمل صالح کے نتیجے میں آپ کو دے گا، مجھے دے گا، وہ کیا ہوگا؟ یا تو باغ تھا، کم از کم کیا ہوگا؟ ایک عمل کے نتیجے میں 2 عمل صالح. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو باغ نہیں چاہیے تو کم از کم آپ کو 2 عمل صالح نصیب میں ملیں گے، گفٹ کے طور پر اور تحفے کے طور پر تو آپ کو ملیں گے. اب چونکہ عمل، میں نے آپ کو کہا تھا عمل لہجہ بے لہجہ ہے، مومنٹ ٹو مومنٹ ہے، لمحہ بے لمحہ ہے. ہر لمحے انسان عمل انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ فار ایگزامپل یہ سیشن سن رہے ہیں اپنے صوفے پہ یا بیڈ پہ بیٹھ کر، موبائل پہ ہیڈ فون لگا کے، واٹ ایور، ساتھ میں آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، آپ لیکچر بھی سن رہے ہیں، آپ چپس بھی کھا رہے ہیں. تو یہ چپس کھانا عمل شمار نہیں ہوگا، یہ بھی عمل شمار ہوگا. صحیح ہے؟ آپ فار ایگزامپل لیکچر سنتے سنتے کسی کو میسج پہ، اپنے واٹس ایپ پہ رپلائی بھی کریں. یہ واٹس ایپ پہ رپلائی کرنا ایک عمل ہے. لیکچر سننا بھی عمل ہے، واٹس ایپ پہ رپلائی کرنا بھی عمل ہے.
بس عمل لمحہ ہر ملی سیکنڈ، آپ جتنے بھی آپ ٹائم کو زوم ان کرتے جائیں ٹائم کو، تو بالآخر عمل کہلائے گا، ہر چیز عمل کہلائے گی. خوب. اب انسان ایک لمحے عمل صالح انجام دیتا ہے. ان آیات کو دیکھتے ہوئے میں نتیجہ لے رہا ہوں، میں اپنا نتیجہ نہیں لے رہا ہوں، بلکہ اساتید اور علماء اور بالخصوص علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے المیزان لکھی ہے، ان کے بارے میں مزید انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ان کے مثلا جو آج شاگرد اس کتاب کے حوالے سے، تفسیر میزان کے حوالے سے کیا اہمیت ہے، ان کے جو شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس کتاب کو کس طرح آگے لے چل کے دروس دے رہے ہیں. انشاءاللہ وہ اگر موقع ملا میں دوبارہ بریکٹ اوپن کر کے میں آپ کو بتاؤں گا. خوب. اب یہ آیات، دو آیات آپ کے سامنے. اب ایک لمحے میں انسان عمل صالح انجام دیتا ہے، نتیجے میں خدا کم از کم دو عمل صالح اس کو نتیجے میں دیتا ہے. یعنی انسان کو ہر عمل صالح انجام دینے کے بعد دو عمل صالح کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور اگر انسان ان دو عمل صالح کی جو توفیق ہے اس کو بجا لاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، تو نتیجے میں آپ اس ملٹیپلائنگ ایفیکٹ کو لگا دے جائیں، ملٹیپلیکیشن کرتے جائیں، تو آپ کو مسلسل انسان کو لمحہ بے لمحہ عمل صالح نصیب ہونا ہے. اگر انسان کا دن ایسا گزرے، اب آپ یہ نہ سمجھے کہ عمل صالح جو مجھے نصیب ہو رہے ہیں، یعنی میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں قرآن پڑھوں گا، پھر اس کے بعد میں دعا پڑھوں گا، اس کے بعد میں کوئی حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد میں کوئی مجلس سنوں گا، آیا یہ ہے عمل صالح؟ نہیں، ناٹ نیسیسری کہ آپ حتماً عمل صالح کو قرآن کی تلاوت اور ان چیزوں پہ لے آئیں. نہیں، ممکن ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ آپ کا عمل صالح شمار ہو. کیوں؟ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کہا تھا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نیت ہی انسان کا عمل ہے. عمل از ناٹ دس فزیکل موومنٹ آف مائی باڈی. عمل جسمانی حرکت کا نام نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ عمل وہ نیت ہے جو میں انجام دیتا ہوں، اس کا ریزلٹ میری یہ باڈیلی موومنٹ ہے، جو کہ ہم جس کو عمل کہتے ہیں. در حقیقت عمل وہ نیت ہے. اگر آپ ڈنر کر رہے ہیں، لنچ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کس نیت سے کھا رہے ہیں آپ کھانا؟ آپ کھانا کس نیت سے کھا رہے ہیں؟ آیا شہوت پیٹ کے لیے ہم کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں. اگر میری نیت یہ خدایا، اب نیت لازمی نہیں کہ لفظی ہو، انسان کے دل میں ہوتی، انسان کے ذہن میں ہوتی، انٹینشنز میں ہوتی ہے. نیت یعنی انٹینشن، یعنی آپ کا یہ انٹینشن ہے، میرا یہ انٹینشن ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میں جسمانی قوت پیدا کر سکوں، تاکہ دین کی خدمت کر سکوں. تو یہ کیا کہلائے گا؟ عمل صالح. اب یہ عمل صالح آپ کو کس نتیجے میں ملا؟ چونکہ آپ نے نماز اول وقت پڑھی ہے. امام صادق علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ، اور سرزنش کی ہے اور ڈیفیم کیا اس انسان کو جو نماز کو ہلکا لیتا ہے، جو اول وقت نہیں پڑھتا. اب اگر میں اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی میں نماز کو اہمیت دے رہا ہوں، امپورٹنس دے رہا ہوں. چونکہ امپورٹنس دے رہا ہوں اور نماز کو بہترین انداز میں اہتمام کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس عمل صالح کے نتیجے میں خدا آپ کی ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا، کہ یعنی آپ کے ضمیر کے اندر، آپ کے دل میں ایک آٹومیٹکلی ایک گائیڈنس کی آواز آئے گی. صحیح ہے؟ آپ آٹومیٹکلی کچھ اعمال انجام دیں گے، یعنی اس طرح سے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو ایک بالآخر اندر سے ایک نیت پیدا ہو، خدایا میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تاکہ تیری دین کی خدمت کر سکوں. اب اگر ایک خاتون ہے جو کچن میں کھانا پکا رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ وضو کر کے کھانا پکائے، ٹھیک ہے، اور اس نیت سے اس کھانے کو پکائے کچن کے اندر کہ خدایا میں کھانا پکا رہی ہوں اور اس کو میں نظر کر رہی ہوں سفرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نظر کر رہی ہوں، تو یہ عمل، یہ کھانا پکانے کا عمل متصل ہو جائے گا ولایت سے. تو کیا یہ عمل صالح نہیں کہلائے گا؟ یہ عمل صالح کہلائے گا. تو عمل صالح کے مختلف ٹائپس اور کائنز ہیں. اب آپ دیکھیں کس طرح خداوند متعال نے اس نظام کو، سسٹم آف اعمال کو دقیق بنایا ہے. کیا ہم اگر
جس طرح خدا نے دقت کی ہے اور دقیق یہ بنایا ہے یہ سیٹ آف لاز کو، تو کیا ہم اپنی زندگی میں دقیق نہیں ہو سکتے؟ اگر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرح ہم دیکھنے لگیں، اوکے، اور ناظر ہو جائیں اور دیکھنے لگیں، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ہم کیئر کرنے لگیں، کیئرلیس نہ ہوں ہم اپنے اعمال کے بارے میں. ہم اگر چاہیں تو اپنے اعمال کو، ایک ایک عمل کو عمل صالح میں تبدیل کر سکتے ہیں، اوکے. اور میں نے مثلا آپ کو مثال دی، کھانا پکانے کی مثال، کہ انسان اسی چیز کو جو ہے ولایت کے ساتھ متصل کر سکتا ہے، معصومین علیہ السلام کے ساتھ متصل کر سکتا ہے. تو یہ ایک خلاصہ تھا اعمال کے ایفیکٹس کا ماضی میں اور فیوچر میں. اچھا، اگر انسان خدا نخواستہ گناہ انجام دے تو کیا ہوگا؟ اگر اچھا عمل انجام دے، گڈ ڈیڈز انجام دے، تو نتیجے میں مزید انسان کو گڈ ڈیڈز کی توفیق ملے گی. اگر بیڈ ڈیڈز انجام دے تو کیا ہوگا؟ گڈ ڈیڈز کی توفیق ختم ہو جائے گی، اچھے اعمال کی توفیق انسان کو اب نہیں ملے گی. ہاں، انسان اگر گناہ انجام دے تو ایک روایت کے اندر ہے تو کہ 7 گھنٹوں تک، 7 آورز، 7 گھنٹوں تک انسان کے اس عمل کو، اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا، اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا 7 گھنٹوں تک. یعنی اگر 7 آورز تک انسان نے توبہ کر لی، اٹس اوکے. اگر توبہ نہیں کی 7 آورز تک، تو انفارچونیٹلی 7 آورز بعد پھر اس کو لکھا جائے گا، مگر یہ کہ انسان کی توبہ شدید ہو، ڈیپ ہو اس کی توبہ، تو ممکن ہے وہ جو پہلے لکھا گیا تھا اس کو ممکن ہے پاک کیا جائے، اس کو ڈیلیٹ کیا جائے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے کہ اب یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں تربیتی نظام میں ہم دیکھیں، تربیت اولاد اور اس اپ برنگنگ آف چلڈرن، ان چیزوں کے لیے ہم مختلف ورک شاپس اور کیمپس اور لیکچرز کو ارینج کرتے ہیں کہ فلاں آغا صاحب آ رہے ہیں اور ٹاپک کیا ہے؟ تربیت اولاد. اب آپ بتائیں، اگر انسان اسی چیز کو، نظام اعمال کو، سسٹم آف اعمال کو اگر ہم سمجھ لیں تو کیا یہ ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت میں افیکٹو نہیں ہے، مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی ہے؟ اب اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ عمل صالح کا یہ اثر ہے، تو کیا میرے اندر شوق نہیں بڑھے گا عمل صالح کو انجام دینے کا؟ اور اگر عمل ناصالحہ کا، سیئہ کا، گناہ کا یہ اثر ہے، تو کیا میرے اندر نفرت ایجاد نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نفرت ایجاد اس گناہ سے. اب آپ دیکھیں، یہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ مستقبل کے جتنے بھی اعمال ہیں، مستقبل کے جتنے بھی اعمال ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل ابھی یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے 6:32، 6:32 یہاں کا ٹائم ہے. اب میں ایک عمل انجام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسپیچ انجام دے رہا ہوں، آپ کے سامنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں. 7 o'clock آفٹر ہاف این آور جو عمل میں انجام دوں گا وہ اس عمل کا نتیجہ ہوگا. بلکہ اور اس کو ہم ڈیپ کرنے، زوم ان کریں، میں نے 7 o'clock کی بات کی، اب یہ اسپیچ ختم ہوتی ہے 6:35 پر، آفٹر 3 منٹس مثلا. اگر 6:37 پر میں کوئی عمل انجام دے رہا ہوں تو یہ پچھلے عمل کا نتیجہ ہوگا. آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت گناہ میں مبتلا ہیں، اوکے. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ کرائمز کا شکار ہیں، عمل ناصالحہ کا شکار ہیں، مجرم ہیں، جرم انجام دے رہے ہیں. یہ حتماً یقیناً ان کے پچھلے غلط اور برے اعمال کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان آج، اگر وہ 30 سال کا ہے، بہت اچھا عمل انجام دے رہا ہے، یقیناً پچھلے اعمال اس کے کوئی اچھے گزرے ہیں جس کے نتیجے میں خدا نے اس کو یہ توفیق دی ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک انداز ہے خدا کا، ایک سسٹم بنایا خدا نے، اور ہم اگر اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، ممکن ہے خدا نخواستہ ہماری عاقبت اچھی نہ ہو. خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے انشاءاللہ. اب آپ دوبارہ اس وائٹ بورڈ اینیمیشن کو دیکھیں. ہم نے اس وائٹ بورڈ اینیمیشن کا صرف ایک ٹیبل ہم نے
کمپلیٹ کیا ہے، ایک چارٹ ہم نے کمپلیٹ کیا، ایک پارٹ. دوسرا پارٹ رہتا ہے کہ میرا عمل، اس کا تعلق انسانوں سے ہے. پہلے کیا تھا؟ میرا عمل میرے اپنے ماضی کے اعمال اور میرے اپنے فیوچر کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے. اب میرا یہی عمل میرے ارد گرد تمام انسانوں کے ساتھ مرتبط ہو جاتا ہے. میرا یہی عمل ماضی کے اندر تمام جتنے بھی انسان، انبیاء علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو قومیں گزری ہیں، جتنے بھی انسان آئے ہیں اب تک اور فوت ہو چکے ہیں، ان تمام انسانوں کے اوپر میرا یہ عمل اثر انداز ہو رہا ہے، افیکٹ ہو رہا ہے اس کا. اور آئندہ فیوچر میں، مستقبل میں جتنے بھی انسان آئیں گے، ان تمام انسانوں کے اوپر میرا یہ عمل، آج کا عمل اثر انداز ہوگا. عجیب نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے شاید پہلی دفعہ سنا ہے اور یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں. اور جس طرح ہم جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ فوراً اس کو راؤنڈ ٹیبل میں بھیجتے ہیں، اور رمضان کلاسز اور سمر کیمپ، سنڈے کلاسز، اور وہاں پر احکام پڑھائے جاتے ہیں اور خدا کو اس بات کیا جاتا ہے، خدا کو ثابت کرنے کے حوالے سے جو دروس اور عقائد کے جو درس دیے جاتے ہیں. اور بہت ضروری ہے، یہ سب ضروری ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ امپورٹنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن اگر دین کی وہ الف بے ہے تو الف بے یہ بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جیسے بالغ ہوتا ہے فوراً فرشتے آتے ہیں اور اس کا ایک ایک عمل نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو کیا یہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ عمل کیا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے؟ اوکے، اب ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں میرا عمل، کیوں آپ کا عمل، کیوں انسان کا عمل دوسرے انسانوں سے مربوط ہے. اس کی یہ بہت ہی دقیق بحث ہے. اس کا ڈائریکٹلی ایک ریلیشن قیامت سے ہے. اسی بحث کا ریلیشن قیامت سے ہے. وہ کس طرح؟ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، قیامت کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے یوم الجمع. قرآن کے اندر یہ آیت آئی ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، ذالک یوم مجموع لہ الناس، کہ لوگوں کو وہاں پر قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مجموع، سب کو جمع کیا جائے گا. اور یہی تعبیر جو ہے ایک اور آیت میں بھی کی گئی ہے، استعمال کی گئی ہے. کیوں لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے اندر؟ یہ لوگوں کو جو جمع کرنا ہے قیامت کے اندر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو جمع کرنا، جس طرح یہاں پر فار ایگزامپل ایک کوئی سیشن کیا جاتا ہے، کوئی پروگرام کیا جاتا ہے 50,000 لوگوں کا، 50,000 لوگوں کا، اور سب جمع ہوتے ہیں ایک ٹینٹ کے نیچے. آیا یہ اس طرح جمع ہونا مراد ہے یا کیا مراد ہے؟ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں کیونکہ یہ بہت ہی عمیق اور ڈیپ بحث ہے، فلسفیکل بحث ہے یہ. اور اس کو اگر ہم اساتید نے اس کے اوپر شاید 200 یا 300 لیکچرز دیے ہیں. یہ ایک یعنی محض حوزوی بحث ہے، یہ مدرسی بحث ہے یہ. اور اس کو بالآخر ہم سب کو سمجھنا ضروری، مومنین کے تمام طبقات کو ان مباحث کو، ان ٹاپکس کو سمجھنا ضروری ہے. نارملی ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے کلچر کے اندر توحید کو، میں آپ کو بہت کی پوائنٹ بتا رہا ہوں، ہم توحید کو زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر معاد اور قیامت کی زیادہ آیتیں آئی ہیں. عجیب سی بات نہیں ہے؟ لہٰذا یعنی خدا نے بھی قیامت کو زیادہ فوکس کیا ہے، توحید کو کم فوکس کیا ہے. اب ہم جو مسلمان ہیں خدا کو مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں نا خدا کو، آپ کے لیے خدا کا وجود ثابت ہے. اب میں آپ کے سامنے اگر دوبارہ یہ کلاسز شروع کر دوں کہ خدا ہے، خدا کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے 10 دلیلیں لے کر آتا ہوں، تو آپ کی پریکٹیکل لائف میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو مجھے بتائیں، پریکٹیکل لائف میں آپ کو کیا فرق پڑے گا اگر میں آپ کو 10 دلیلوں سے ثابت کر دوں کہ خدا موجود ہے؟ کلاس میں آنے سے پہلے آپ کو معلوم تھا خدا موجود ہے، میں نے آپ کو 10 دلیلیں سمجھا دیں کہ خدا موجود ہے، کیا فرق پڑا آپ کو؟
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے لیکن ایک خاص حد تک. ہم کیا کرتے ہیں ایوری ایئر، ہم ہر سال اپنی کلاسز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں کلاسز میں کیا ہوتا ہے، ہر سال وہی سلیبس، ہر سال وہی ٹاپکس، ہر سال خدا کو ثابت کر رہے ہیں. بھئی خدا ثابت ہے، اب آگے کی بات کرو. اب میں کیا کروں اپنی لائف میں، میرا ریلیشن کیا ہونا چاہیے اس خدا کے ساتھ جس کو میں 10 سالوں سے ثابت کر رہا ہوں. اب کیا، واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ، واٹ نیکسٹ؟ اب آپ دیکھیں بریکٹ، معذرت میں بریکٹ زیادہ اوپن اینڈ کلوز کر رہا ہوں لیکن یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں، بالآخر بریکٹ والی باتیں امپورٹنٹ ہیں. خوب. کیا بات ہو رہی تھی کہ انسان کو کیوں، لوگوں کو کیوں جمع کیا جاتا ہے قیامت کے اندر؟ فی الحال اس کو نہیں دیکھتے ہیں ہم، فی الحال اس بات پہ یقین کر لیں کیونکہ قرآن میں آئے اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الجم، لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اب دیکھیں قیامت کے اندر انسان کا جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو بہت سارے انسان ایسے ہوں گے، یہ بہت غور سے سنیں، قیامت کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال کے اندر بہت سارے قتل لکھے جائیں گے کہ اس شخص نے 10 قتل انجام دیے. وہ شخص کہے گا خدایا میں نے تو قتل انجام نہیں دیے ہیں، یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے؟ نامہ اعمال میں قتل لکھے ہوئے انسان کے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اسی انسان نے کسی ایک سچویشن کے اندر، کسی ایک خاص شرائط کے اندر، فار ایگزامپل کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کسی گروپ آف پیپل سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی مسئلے کے بارے میں، کسی ایشو کے بارے میں، اس گیدرنگ میں یہ شخص بیٹھا ہوا ہے. یہ شخص، اب کوئی ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے اس گروپ کے اندر، اس ڈیسیشن میکنگ کے اندر یہ شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے. اس کی خاموشی کی وجہ سے ایک قتل انجام پاتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں لے سکتے کہ اس کی خاموشی یعنی اس کی رضا، اس کا راضی ہونا. اگر یہ بول پڑتا، اعتراض کرتا تو وہ قتل انجام نہیں پاتا، لیکن چونکہ یہ خاموش رہا، ٹھیک ہے، اس ڈیسیشن میکنگ کے مقابلے میں، تو نتیجے میں وہ قتل انجام پایا اور اس قتل کا عمل اس کے پروندے میں، اس کی فائل کیس میں لکھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو آپ دیکھیں یہ ایسی سچویشنز تو ڈیلی بیسس پہ روزانہ پیش نہیں آتی ہمارے ساتھ. مثلا 5-6 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو اس سیشن میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس گیدرنگ میں، اس کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے. اب 3 خواتین غیبت انجام دے رہی ہیں اور 3 خاموش بیٹھی ہوئی سن کے ہنس رہی ہیں اور مزے لے رہی ہیں اس غیبت کے بارے میں. صحیح ہے؟ تو کیا ہوگا؟ ان کا سننا اور کچھ نہ بولنا، اعتراض نہ کرنا، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے بھی غیبت کی ہے. اب ممکن ہے کہ دل میں کسی کو اعتراض ہو کہ یار یہ غیبت انجام نہیں پانی چاہیے، کیوں غیبت کر رہی ہے اس کے خلاف، یہ اس کے دل میں یہ یعنی شیز اعتراض کر رہی ہے وہ، لیکن اس اعتراض کو زبان پر نہیں لا رہی ہے، روک نہیں رہی اس کو، اس عمل کو. نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو ہمیں پھر بس خیال کرنا چاہیے کہ یعنی اطراف میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں کی جا رہی ہیں، اور ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. بالآخر ہم اپنے اعمال پہ کنٹرول کریں. یہاں پر ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت میں جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں غیبت لکھا ہوا ہو، قتل لکھا ہوا ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا برے اعمال ہمارے فائل کیس میں لکھا ہوا ہو. تو اب دیکھیں یہ اثر کہاں تھا، یہ دیکھیں یہ اثر تھا میرا ایک عمل کا میرے ارد گرد افراد کی نسبت. اوکے، یعنی میرے خاموشی کے نتیجے میں قتل انجام پایا اور میرے نامہ اعمال میں آ چکا. یہ ایک. 2، میرا ایک عمل، انسان کا ایک عمل، اس کے ماضی کے جتنے بھی افراد گزر چکے ہیں ان کے اوپر یہ عمل اثر انداز پا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی مثلا ایک حدیث ہے کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجر من عمل بها. جو شخص آج
کوئی سنت گزاری کرے. آپ نے فار ایگزامپل ایک چیریٹی آرگنائزیشن کھولی ہے آج، چیریٹی آرگنائزیشن، اور نتیجے میں آپ کے آرگنائزیشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے بھوکے افراد، ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فقر سے اور پاورٹی سے نکالا جا رہا ہے. اب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، جس نے یہ چیریٹی آرگنائزیشن کھولی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور یہ چیریٹی آرگنائزیشن 100 سال تک چلتی ہے. یعنی جس نے یہ چیریٹی آرگنائزیشن فارم کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں، صحیح ہے، اس کے نامہ اعمال میں، ٹھیک ہے، ان تمام اعمال کو لکھا جائے گا. فار ایگزامپل جتنی بھی پاورٹی ختم ہوئی ہے 100 سال کے بعد، 100 سال تک اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اب آپ کہیں گے یہ تو فیوچر کے سے ریلیٹڈ ہو گیا. یہی عمل فیوچر سے بھی ریلیٹڈ ہو جائے گا، پاسٹ سے بھی ریلیٹڈ ہو جائے گا، ماضی اور مستقبل دونوں. مثال، یعنی میں دوبارہ اسی مثال کو دوبارہ ریفائن کرتا ہوں. آپ دیکھیں، آپ فوت ہو چکے ہیں، خدا نخواستہ چیریٹی آرگنائزیشن فارم کی ہے، 10 سال بعد فوت ہو چکے ہیں. اب آگے آنے والے جتنے بھی انسان آئیں گے جن کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، صحیح ہے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. کس کو؟ آپ کو، جو گزر چکے ہیں آپ، یعنی آپ فوت ہو چکے ہیں. اگلے آنے والے انسانوں کے اعمال، صحیح ہے، ان کو لکھا جائے گا پچھلے انسانوں کے اعمال میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سنت گزاری کی تھی. ایکچولی پرابلم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹائم کو، یہ ممکن ہے سمجھنا مشکل ہو، اس کا گراسپ کرنا، ایبزارب کرنا پرابلم مشکل ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹائم کو جز سمجھتے ہیں. مثلا ابھی 6:46 ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو 6:30 گزری ہم اس کو جدا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ گزر چکی ہے، 6:30 از گون، جبکہ 6:30 از ناٹ گون. کل 5 بجے تھے، ہم سمجھتے ہیں کل، وہ تو کل 5 بجے تھے نا، آج کا 5 بجنا اور ہے، کل کا 5 بجنا اور تھا، وہ گزر چکا. رات گئی بات گئی، کہتے ہیں نا ہم، رات گئی بات گئی. ایسا نہیں ہے، رات گئی بات گئی نہیں ہے. دس از اے میتھ. خدا کے نظام میں دس از اے میتھ. رات گئی بات گئی نہیں ہے، بلکہ زمانہ، ٹائم ایک واحد ہے، ایک وجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی ٹائم گزرا ہے وہ ایک وجود ہے. یہ فلسفیکل بات ہے، فلسفی بات ہے. وہ ایک وجود ہے، صحیح ہے. ہم اس کو جدا جدا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اونلی ون وجود، دیٹس اٹ. یعنی یہ جو آج فار ایگزامپل 6 بجے ہیں، کل کا 6 بجنا، آج کا 6 بجنا، 2 حصے ہیں ٹائم کے. ایسا نہیں کہ کل جو 6 بجے تھے وہ گزر چکے، ختم ہو چکے، ڈیلیٹ ہو چکے ہیں، ڈیلیٹ نہیں ہوئے. خدا کے نظام میں یہ سب شامل ہے اور ایک وجود سمجھا جاتا ہے، ایک ٹائم سمجھا جاتا ہے. ہم اس کو مختلف ٹائم شمار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بالآخر مختلف کام انجام دینے ہوتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، سلیپ مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. 6 بجے یہ کام کرنا ہے، 4 بجے وہاں جانا ہے، 7 بجے اس کے گھر جانا ہے. تو ہم نے ٹائم کو، اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم نے ٹائم کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. جبکہ خدا کے نظام میں ٹائم کی کوئی ڈویژن نہیں ہے. ٹائم از اونلی ون. اوکے، بس وہ افراد جو میری زندگی سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے اعمال میں اور ان کے وجود پہ میرا یہ عمل اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا، اگر خدا نخواستہ کسی نے گناہ انجام دیا ہے، کسی نے ایسی کوئی سنت انجام دی ہے، گناہ کی سنت انجام دی ہے، اور اس کی آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں اور جتنی بھی اس سوسائٹی کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں، نتیجے میں ان تمام گناہوں کو اس کے عمل میں لکھا جائے گا، اس کے عمل میں لکھا جائے گا. 3 اور آخری، کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی کے بعد جتنے بھی افراد آئیں گے، پیدا ہوں گے، ان کے نامہ اعمال میں اور ان کے وجود پہ میرا یہ عمل اثر انداز ہوگا. صحیح؟ کیسے؟ وہی مثال لے لیں آپ، سنہ سنتن حسنتن والی مثال لے لیں. آپ نے آج سنت گزاری کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے آج سنت گزاری کی ہے، اس کا اثر آنے والے تمام انسانوں پر ہونا ہے.
تمام انسان اس اچھی سنت سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ JDC کی مثال لے لیں، جو آج کل ماشاء اللہ بہت فعال، خدا ان کو کامیاب کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب آپ دیکھیں خدا نے کیا طریقہ بنایا ہے کہ ایک سنت بنائی ہے کسی نے، چیریٹی آرگنائزیشن، اور نتیجے میں آنے والے انسان آپ کے اس عمل، آج کے عمل سے آنے والے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی آپ نے جو عمل آج انجام دیا ہے، آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے وجود پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور نتیجے میں یعنی بیک ٹو بیک، یعنی رفت و برگشت ہے، آنا جانا ہے اس عمل کے اثر کا. وہ عمل انجام دے رہے ہیں، آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. آپ عمل انجام دے رہے، ان کے نامہ عمل پر اثر انداز ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی، یہاں پر 10 اور مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. اگر اس موضوع پہ زیادہ وارد ہوں گے تو وی نیڈ مور سیشنز آن دس. میں صرف آپ کو کی پوائنٹس بتا رہا ہوں، یہ حسن ظن رکھ کر کہ آپ اس سے مزید جو ہے وہ نتیجہ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کے وجود کے اندر طلب موجود ہوئی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی جس کے وجود کے اندر طلب العلم ہے، طلب علم، دیکھیں علم کی طلب، اگر آپ کے وجود کے اندر علم کی طلب ہوئی تو بعد میں انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے گا، اچھے علماء آئیں گے اور ان مباحث کو انجام دیں گے. اور یہ مباحث اور یہ ٹاپکس جو ہیں انشاءاللہ مزید اس کو ہم ڈیپ سیشنز میں انجام دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اب یہاں پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ آپ دیکھ دیں کہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے ان 3-4 سیشنز کے اندر یہ ٹاپکس اور یہ ایفیکٹس آپ کو بتا دی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کس طرح اور کن ٹائمز میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اور یہ بحث کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، کیوں نامہ عمل کا امام کے سامنے جانا، امام کی خدمت میں جانا، یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا اثر ہماری لائف میں کیا ہے. بالآخر ہمارا وہ رابطہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے امام زمان علیہ السلام سے، وہ قلبی رابطہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم بہت زیادہ افراط اور تفریط کی طرف جاتے ہیں. صحیح، بہت زیادہ افراط اور تفریط، ایکسٹریمزم ایک لحاظ سے موجود ہے امام سے رابطے کو برقرار کرنے کے اعتبار سے. ہر گروپ کے اندر یہ ایکسٹریمزم موجود ہے، یہ افراط و تفریط موجود ہے. وہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ جب کہ خداوند متعال نے، ائمہ علیہ السلام نے احادیث کے اندر بہترین طریقہ بتایا کہ کس طرح ہم ائمہ معصومین علیہ السلام سے اپنا قلبی رابطہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں امام سے بات کروں اور امام میری بات کا جواب نہ دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں امام کی صدا جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی ہے، ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، تو امام ہمیں شاید جواب بھی نہیں دے رہے ہوں گے. صحیح ہے، یعنی اعتقاد ہے اس بات کا، لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ اثر نہیں ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے کہ امام ہماری بات کا جواب دے رہے ہیں، اور امام 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لمحہ بلمحہ. ممکن ہے میں امام کو نہ بھی پکاروں، شاید 1 سال تک میرے ذہن میں خدا نہ خواستہ امام زمانہ کی یاد بھی نہ آئے، لیکن وہ لمحہ بلمحہ مجھے یاد کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے اصلی باپ ہیں، وہ ہمارے اصلی رحم ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ اصلی رحم امام زمان اور اہل البیت علیہ السلام. انشاءاللہ آپ دعا کریں ان ٹاپکس کو ہم مزید پیش کریں. اور میں آپ سے آخری درخواست یہ کروں گا کہ آپ کوئی بھی سجیسشن، کوئی کرٹیسزم، کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹاپک بہت ضروری ہے، ان جیسے ٹاپکس واقعاً پریکٹیکلی ضروری ہے، اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ان ٹاپکس کو مزید پیش کیا جانا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کے پیشنہادات اور کمنٹس اور سجیسشنز کے منتظر ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وآل